السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 3 یعنی 3۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو تمام رسول پیغمبر بہت اونچے مقام و مرتبے پر ہیں، لیکن ان میں بھی بعض رسولوں کو زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اونچا مقام دیا ہے۔ اور تمام نبیوں میں کہا کہ سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ تو وہ ہے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تیسرے پارے کے اندر بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں، ان میں سے کچھ کا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس مختصر سے وقت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ اکبر، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، خرچ کرو ان میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ایک تو خرچ کرنے کا حکم ہے، صدقہ خیرات۔ اور اس میں بھی نقطہ ہے، پوائنٹ والی بات، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ لہذا خرچ کرتے ہوئے دل میں دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب کو دینا پڑ رہا ہے، میرا مال کم ہو رہا ہے، میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں۔ یہ ہمارا مال نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خرچ کرتے ہوئے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انسان خوشی سے خرچ کرے، ثواب کی نیت سے دے، اور یہ سوچے کہ جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہی مال اللہ تعالیٰ غریبوں کو دے سکتا تھا۔ تو اللہ تو ہمیں موقع دیا کہ ہم ثواب کما سکیں، اللہ کو راضی کر سکے، نیکیاں جمع کر سکے، اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ غریبوں کو دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لہذا بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے بھی کہا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی تجارت فائدہ نہیں دے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سفارش، کچھ لوگ دنیا میں آج ہیں مسلمان جو پیروں پر، اپنے باباؤں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ بابا لوگ بھی ان کو بول کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ولا شفاعہ، کوئی سفارش کسی کو کام نہیں آئے گی۔ تو کوئی کسی کے بھروسے میں نہیں، سب بیوقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا عمل کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ یہ بابا کسی کو کام آنے والے نہیں، خود ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ان کا کیا حل ہوگا، آپ کو کہاں سے لے کر کے جائیں گے جنت میں؟ اتنی آسان نہیں ہے جنت، اور اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پورے قرآن میں سب سے عظیم، سب سے فضیلت والی صورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص۔ اگر آیتوں کی بات کریں کہ سب سے اہم آیت کون سی ہے تو آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی شان اور مقام و مرتبہ کا بیان ہے آیت الکرسی کے اندر۔ کرسی ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ذرے ذرے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات ہے، حدیث میں بھی یہ بات ہے، صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ کا بھی عقیدہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ یہ بات ماننا ضروری ہے، جو اس کا انکار کرے اس نے کفر کیا۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن خود اللہ کی ذات، اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سونے کے وقت انسان آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو انسان آیت الکرسی پڑھے، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ بات حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح کسی اوپر جادو ہو گیا ہے، جن جنات کا مسئلہ ہے،
یا نظر بد ہے یا کوئی بھی مسائل پریشانی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیجیے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو رقیہ شرعیہ کے طور پر بھی اس آیت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ یعنی جھاڑ پھونک، کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، خود اپنی کو پڑھ کے دم کر لیں، پھونک لیں۔ تو بہت عظیم یہ آیت ہے، آیت الکرسی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو بھی ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم دین کی دعوت ضرور دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ یہ اسلام صرف ہمارے آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہندو کے لیے ہے، سکھ کے لیے ہے، بدھسٹ کے لیے ہے، یہودی کے لیے ہے، پھر سب کے لیے دعوت ہمیں سب کو دینا چاہیے، لیکن ہم زبردستی مار پیٹ کے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ پیار محبت سے سمجھائیں گے، اگر مان لیا تو الحمدللہ، ورنہ اس کے ہر پہ چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ نے بھی کہا فمن یکفر بالطاغوت، کہ معبودان باطلہ کا انکار بھی کرنا ہے، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، سچا معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ ہے معبود۔ کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد المعبود، تو کہتے ہیں معبود، معبود غلط ہے، استغفر اللہ، یہ ڈینجر بات ہے۔ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کی عبادت کی، جس کو کہتے ہیں معبود۔ کسی انسان کو کیسے کہتے ہیں معبود؟ عبد المعبود ہے تو عبد المعبود کہیے، معبود مطلب اس کی عبادت کی جائے۔ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے پتھر ہے، مورتی ہے، سورج ہے، آگ ہے، دنیا میں بہت سے لوگ الگ الگ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی بھی کچھ لوگ پجاری ہیں، استغفر اللہ، مورتی کی پجاری ہیں، یہ سب معبودان باطلہ ہے، جھوٹے معبود ہیں، سچے معبود نہیں، صحیح معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے، کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی پوجنا صحیح ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے دوسرے معبودوں کا انکار کرنا ضروری ہے، یعنی سب غلط ہے، ایک ہی اللہ سچا معبود ہے بس، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب غلط ہے، دل میں پورا یقین ہو، زبان سے اس کا اعلان ہو، اور یہ عقیدہ ہو، تب جا کر کے آپ مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کا ولی شیطان ہے۔ تو یہ شیطان کافروں کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس سے کہ دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک اچھے ولی، ایک برے ولی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اچھے جو لوگ ہیں اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اور شیطانوں کے ولی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی ولی ہوتا ہے کافروں کا۔ اچھا ولی بننا چاہیے۔ آج جو بدعتی خرافاتی لوگ ہیں ولیوں کا نام لیتے ہیں، یہ خود ولی نہیں ہوتے، لیکن ولی کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہوتے، ان کے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ درگاہوں مزاروں کا سسٹم تو اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی قبر کے اوپر گنبد نہ بنایا جائے، مینارہ نہ بنایا جائے، کسی بھی قبر کو پختہ نہ کیا جائے، یہ آپ نے منع کیا ہے۔ تو جتنے بھی دنیا میں درگاہ مزار وہ پختہ ہیں، حدیث کے خلاف۔ جتنے بھی دنیا میں مزار اور درگاہ ہیں اس کے اوپر گنبد، مینارہ، قبے بنے ہوئے ہیں، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ تو درگاہ مزار کا سسٹم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ اولیاؤں کا نام لیتے ہیں رات دن، لیکن ان کے طریقوں پر چلتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، میرا اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی یا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ نہیں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر کے دکھا دو، یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے تم نکال کے دکھا دو۔ تو بس وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ ہم سب مر جائیں گے، اور جو مر چکے وہ بھی زندہ ہوں گے، اور جو پیدا ہونے والے سب زندہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے دو مثالیں بیان کر دی۔ تو ایک آدمی کو، ایک انسان کو اللہ نے موت دے دی،
اس کے بعد زندہ کیا. پوچھا کتنے سال تک تم مرے ہوئے تھے؟ تو کہا کہ کچھ گھنٹے یا ایک دن بس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال تک مرے ہوئے تھے، 100 سال تم مرے ہوئے تھے، اور دیکھو تم اپنے کھانے کو، تمہارا کھانا خراب تک نہیں ہوا ہے. وہ انسان حیران رہ گیا. وہ انسان کون تھا؟ اللہ عالم، ہو سکتے ہے کہ وہ کوئی بزرگ اللہ کے نیک ولی رہے ہوں یا کوئی اور رہے ہوں، لیکن کوئی انسان تھے. اس کا باقاعدہ قرآن میں نام لے کر کے یا حدیث میں نام لے کر کے نہیں بیان کیا، لیکن کوئی انسان تھے وہ. تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھیے اللہ نے موت دی اور زندہ کر دیا. اچھا 100 سال تک مرے ہوئے تھے وہ انسان اور خود ان کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک انسان 100 سال تک مرا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو کھانا تھا ان کے پاس وہ کھانا خراب نہیں ہوا. 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہوا، ایسے ہی تھا جیسے تھا، تازہ بالکل. جب ہم فریج میں رکھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی آ گیا اور پھر یہ ترقی اتنی ہو گئی، مشینیں اتنی آ گئی، اس کے باوجود بھی 2 3 4 5 دن بعد کھانا دیکھیے کیسا ہو جاتا ہے. 100 سال تک بغیر فریج کے کھانا تک خراب نہیں ہوا. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. دیکھیے سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرا واقعہ جو مار کر کے زندہ کرنے کا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، ذبح کر دیں، گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں، مکس کر دیں، ملا دیں بوٹیوں کو، گوشتوں کو الگ الگ رکھ دیں. ان کو آواز دیکھیے، آواز دیجیے، سب کے سب پرندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کے آ جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. 4 پرندے کو ذبح کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا. ایک بار آواز دیا اللہ کے حکم سے، سارے پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے. تو جس طرح سے یہ ذبح کیا ہوا پرندہ زندہ ہوا، اللہ نے زندہ کیا، اسی طرح اللہ انسانوں کو بھی مار کر کے، موت دے کر کے دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات پر لوگوں کو ابھارا کہ اللہ کے نام میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، غریبوں میں خرچ کرو. پھر اللہ نے مثال بھی دی ہے، کہا کہ اللہ کے نام میں جو خرچ کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک دانہ ہو اور ایک دانہ سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہے. کھیت میں کسان ڈالتے ہیں ایک دانہ، بوتے ہیں کھیت میں، کھیتی کرتے ہیں، تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے اور 7 بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے ہوں گے؟ 700. تو اگر 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، تو 700 روپے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، اور اس سے بھی اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور بھی. تو اس طرح سے اللہ نے کئی آیات کے اندر، یعنی اگر دیکھا جائے تو تیسرا پارہ جو ہے ابھی چل رہی ہے، اس کی تفسیر ابھی، اس کے شروع کے 1/4 تک، ربع 1/4 تک اللہ نے صدقہ خیرات کے بارے میں بیان کیا کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو سوچے کتنی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ احسان نہیں جتلانا صدقہ خیرات کرنے کے بعد، کیونکہ پھر اس سے صدقہ قبول نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ نے کہا کہ اے مومنو، تکلیف دے کر کے اور احسان جتلا کر کے اپنے صدقہ خیرات کو برباد اور باطل مت کرو. پتہ چلا کہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، اس پر احسان جتلا دیں، ہم نے تم کو اتنا دیا، یہ زکوٰۃ دیا، یہ صدقہ دیا، یہ فطرہ دیا، یہ خیرات کیا، یہ تمہاری مدد کی، تو پھر آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. یہ تکلیف دیتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، پریشان کر رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھیے زکوٰۃ نکالیں گے، دوڑائیں گے، کل آ جاؤ، صبح آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، ٹائم دیتے ہیں اس کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. پریشان کر رہے ہیں، صدقہ آپ کا باطل ہو سکتا ہے. اور یہ تو ہو گیا کہ ابھارا گیا ہے لوگوں کو کس کا خیرات کریں، لیکن لینے والے جو لوگ ہیں، جو لینے والے ہیں، اس کو منع کیا گیا کہ جلدی انسان ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے منہ نہ کھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پاس گزارا کرنے کے لیے خرچ پیسہ ہو یا اناج ہو، پھر بھی وہ اگر کسی سے مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر نشان ہوگا، لوگ دیکھ کے پہچان جائیں گے دنیا میں مانگتا تھا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، تو جو انسان ہمیشہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. پہچان لیا جائے گا دیکھ کر کے یہ آدمی دنیا میں مانگا کرتا تھا لوگوں سے. اللہ اکبر. لہذا کبھی مانگنا نہیں چاہیے. جو انسان ایک دم مجبور ہو جائے تو جائز ہے کہ ایک دم مجبور کرتے انسان مانگ لے، ایک دم آخری ہے مرحلہ. ورنہ پوری انسانی کوشش کہ مانگے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلائے، لوگوں کے سامنے نہیں آنا، کچھ خود انسان محنت کرے، کوشش کرے، کما کر کے لائے، وہ اچھی چیز ہے. تو یہ چیز ہو گئی. تو فرق سمجھیے کہ دینے والے کو تو ابھارا گیا کہ اب صدقہ خیرات کریں، ڈھونڈ کر کے دے. بلکہ حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ ان کو دو جو مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے قرآن میں نے خود کا اللہ نے قرآن کہا اسی پارے کے اندر بھی کہ ان کو دو جو سوال نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں ہیں، اپنی عزت کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر، شرم آتی ہے، غیرت ہے، کیسے وہ ہاتھ پھیلا مانگے، ان کو ڈھونڈ کر کے دو، ان کے سامنے صدقہ خیرات پہنچاؤ، جو مانگتے ہیں۔ اس بات ہے سفید پوش لوگ جو عزت کیسے، ایسے لگتا ہے کہ بیچارے مالدار ہوں گے، خوشحال ہوں گے، لیکن اندر سے وہ خوشحال نہیں ہوتے، وہ عزت کی وجہ سے نہیں مانگتے، پریشان حال ہوتے۔ ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، اور جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو مانگ کے لے ہی لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، معلومات کر کے۔ جو نہیں مانگتے اس کا اصل خیال رکھا جائے، ان کو اصل دیا جائے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ شیطان تم کو فقر و فاقہ سے ڈراتے ہیں اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ جب انسان کرتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارا پیسہ کم پڑ جائے گا، تم زمین نہیں لے پاؤ گے، روم نہیں لے پاؤ گے، یہ نہیں کر پاؤ گے، خرچ مت کرو، پکڑ کے رکھو پیسے کو، تو ڈراتا ہے۔ لیکن شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فضول خرچی کرنی ہو تو انسان خرچ کرتا ہے، پھر جھجکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے شادیوں میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، باقی چیزوں میں حرام کام میں لوگ پیسے لٹا دیتے ہیں، لیکن مسجد ہے، مدرسے ہیں، بیوہ ہے، یتیم ہے، اچھی جگہ ہے، وہاں پر انسان دینے میں جھجکتا ہے، دینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کڈنی مانگی جا رہی ہے یا کڈنی دینا پڑے، کہ تکلیف انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن حرام کام میں، ناجائز کام میں ہزاروں لاکھوں روپے سے لٹا دیتا ہے، وہ شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا، سود بیاج لوگ کھاتے ہیں نا، سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس نصیحت آ جائے، اس کو سمجھا دیا کہ غلط ہے، حرام ہے، سود بیاج، اگر رک گیا تو پھر اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود پھر بھی وہ لوٹتا سود بیاج میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اصحاب النار، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی لین دین کرنے والے ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر جلیں گے اور جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہوتی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی لین دین کرنے والے، سودی کام کو لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود کے کئی دروازے ہیں، کئی اس کی کیٹیگری ہے گناہ کے، سب سے کم گناہ کا درجہ یہ ہے، کیٹیگری گناہ کی سب سے کم کیٹیگری یہ ہے سود کی، ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض کا بیان کیا۔ قرض کی جو آیت ہے سب سے بڑی آیت ہے، اگر لمبی آیت کے بارے میں دیکھیں تو سب سے لمبی آیت، بڑی آیت قرض کے بارے میں۔ قرض میں کیا ہے؟ قرض کے بارے میں یہ بیان کیا کہ قرض اگر لو یا دو تو اس کو لکھ لیا کرو، قرض کو لکھ لو، دو تبھی لکھو، لو تبھی لکھو، گواہ بھی بنا لو، اچھی بات ہے۔ تو لکھنے میں برائی نہیں بلکہ اچھی بات ہے، تاکہ بھول نہ جائے، تاکہ اگر موت آ جائے تو اس کی اولاد اس کو ادا کر سکے۔ شرمانا نہیں چاہیے، قرض لکھنا چاہیے، یہ اچھا کام ہے۔ اور اس کے بعد اور بھی کچھ باتیں ہیں، اور اخیر میں 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو کہ کافی مشہور ہیں، آمن الرسول، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے تحفے کے طور پر 2 آیتیں دی سورہ بقرہ کی، اور سونے کے وقت بھی یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو پڑھنی چاہیے، بہت اس کا ثواب ہے، اجر ہے، نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی پر جادو کا اثر ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، اس طرح کا معاملہ ہے، تو یہ آخری 2 آیت اگر پڑھ کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو روزانہ سونے کے وقت بھی پڑھنی چاہیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو، اور ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو اس طرح سے سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ یہ سب سے لمبی صورت ہے، اگر صورت میں کہا کہ سب سے لمبی صورت کون سی؟ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں، عقیدہ کے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، اخلاق کی بات ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ انسان اگر غور کرتے بہت سی چیزیں انسان کو سیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے مختصر طور پہ سورہ بقرہ کی تفسیر، اس کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورہ آل عمران پڑھے گا تو قیامت کے دن سورہ آل عمران یہ سورت سایہ بن کے انسان کے اوپر آئے گا، اسے دھوپ سے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے اب اس کا شان نزول دیکھیں۔ نجران
سعودی عرب کے اندر ایک جگہ کا نام ہے جو یمن کے بارڈر سے قریب ہے. وہاں سے کچھ کرسچن کی ٹیم، عیسائیوں کی ٹیم وفد آئی تھی مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کچھ سوال کیے، اسلام کے بارے میں کچھ پوچھا اور اپنے دھرم کے بارے میں، عیسائی دھرم کے بارے میں، نصرانی دھرم کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. ایسے بات چیت ہوئی. تو سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے لے کر کے آیت نمبر 83 تک، 83 تک اسی پس منظر میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس واقعہ کو اگر سامنے رکھیں گے تب اس صورت کی شروعاتی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو بہت سی آیت کے اندر ان کرسچن کا جواب بھی ہے اور لوگوں نے بحث تکرار بھی کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہوئی. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال. تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ آل عمران کب نازل ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں. شروعات اس کی ہوتی ہے سورہ آل عمران کی الف لام میم سے. تو الف لام میم یا قاف یا نون یا صاد، اس طرح سے ہوتا ہے کچھ صورتوں کے شروع میں. تو اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اس کا معنی مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے بس. اس صورت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں اس طرح سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی لوگوں کے اندر، جیسے عورت کی محبت، بیٹے کی محبت، سونے چاندی گولڈ سلور کی محبت وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے. اب انسان کا کام ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو ٹھیک ہے. اس کی محبت میں اگر انسان ڈوب جائے، دیوانہ ہو جائے یا غلط استعمال کرے تو انسان کی پکڑ ہے، اس کا عذاب ہو جائے گا اس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، مجھے بہت پسند ہے خواتین، عورت مجھے پسند ہے اور خوشبو پسند ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ بیویوں کا خیال رکھتے تھے، ادب احترام سے پیش آتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے، کبھی بدتمیزی نہیں کرتے تھے، کبھی گالیاں نہیں دیتے تھے. آج کل بہت سے مرد شوہر ایسے ہیں جو بیوی کو گالی دیتے ہیں. گاؤں دیہات کے کچھ شوہر ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے وہ بیوی کو گالی دے سکتے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے لیے بھی جائز نہیں کو گالی دے. کوئی بھی کسی کو گالی نہیں دے سکتا ہے اور نہیں دے سکتی ہے. یہ گالی گلوچ تو حرام ہے، یہ گناہ ہے، کرام ہے. یہ گالی گلوچ دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے، اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے. زبان کی سلامتی ضروری ہے انسان کے لیے. تو نرمی سے پیش آنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے، خواتین کا خیال رکھنا چاہیے، ادب احترام سے پیش آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے. اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو گویا کہ دنیا کی چیزوں میں سب سے بڑی دولت اس انسان کو مل گئی. اگرچہ وہ انسان غریب ہے، بہت کم کماتا ہے، لیکن ان کے پاس بیوی نیک ہے، نیک بیوی ملی ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے دی ہے، سبحان اللہ. تو اگر پھر عورت کا غلط استعمال ہو ناجائز طریقے سے، یہ تو ہو گیا کہ محبت ہے دلوں کے اندر، اگر اسلامی طریقے میں چلتا ہے تو صحیح ہے. اگر اسلامی طریقے سے انسان ہٹ کر کے استعمال کرتا ہے عورت کا یا سونے چاندی کا یا پیسے کا، تو انسان کے لیے عذاب ہے. اب اور ایک عورت کو ہی لے لیں، اگر انسان شادی کیا، نکاح میں لایا تب تو صحیح ہے. اگر غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد جو فتنے ہوں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت ہے. اللہ اکبر. یعنی مرد جو سب سے زیادہ فتنے میں پڑیں گے، جس چیز میں بہت سے فتنے ہوں گے، ان میں جو سب سے بڑا فتنہ وہ عورت ہے. یعنی عورت کے چکر میں پڑ کے انسان بہت زیادہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، گناہوں میں جا سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا، اور کہا کہ جنت متقیوں کے لیے. تو جنت سپنا دیکھنے سے، خواب دیکھنے سے، امید لگانے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش، علم حاصل کرنا، سیکھنا. اچھا، بہت سے مرد اور عورتیں جو شادی شدہ ہیں، بچے والے بچے والی ہیں، وہ سمجھتی ہیں بس ہو گیا، اب نماز پڑھ لو کافی ہے. علم حاصل نہیں کرتے. علم ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ علم سیکھیے. قرآن کا درس سنیں، آپ حدیث کا درس سنیں، درس اٹینڈ کیجیے، آپ آن لائن ہو آف لائن ہو، سیکھتے رہیے. ہمیشہ سیکھنے کی چیز ہے تاکہ صحیح طریقے سے آپ عبادت کر سکے، جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو سکے، اور جنت کو جو راستہ اس کا صحیح طریقے سے پتہ چل سکے. تو ہر انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے.
پھر اس میں دعا بھی ہے، بہت ساری دعا بھی بتائی گئی ہے، دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بہت اہم آیت بیان فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام جو اسلامی سچا دھرم ہے۔ تو بہت سارے دھرم ہے دنیا کے اندر، ہندو دھرم ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، جین ہے، بہت سارے ہیں۔ تو سچا دھرم، قابل قبول دھرم کون سا ہے؟ صرف اسلام، بس۔ تو ہم مسلمان ہیں، یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اسلامی صحیح ہے، بس باقی سب غلط ہے۔ لوگوں نے اسے مکسنگ کر دیا، ملا دیا ہے، ملاوٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں اس کی صحیح بھی ہے، بہت ساری چیزیں غلط ہے، اب وہ قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے۔ آپ جنت چاہیے آپ کو، تو آپ کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کتنے بھی اچھے اخلاق والے ہیں، بہت نرم دل ہے، یہ کافی نہیں، آپ کو اسلام دھرم کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اسلامی صحیح دھرم ہے، اسلام کے علاوہ جتنے دھرم ہیں سب غلط ہے، یہ کہنا پڑے گا اور دل سے ماننا پڑے گا، تب جا کے آپ مسلمان ہوں گے، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کافر جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیت کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ان لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو حق بات بولتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، بھلائی کی بات بولتے تھے، دعوت کا کام کرتے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے، سچی بات بولتے تھے، ان لوگوں کو بھی کافروں نے قتل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک نبی نہیں، نبیین اللہ نے کہا، یعنی کئی نبیوں کو کافروں نے قتل کیا ہے، اسی دنیا میں یہ ہو چکا ہے۔ اور بہت سے علماء کو، داعیوں کو، مبلغین کو، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اور حق بات بولنے والوں کو بھی کافروں نے قتل کیا ہے، یہ بات اس دنیا میں ہو چکا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، نہ حق بات بولنے سے، نہ سیدھے راستے پر چلنے سے، جو ہوگا ہوگا، انجام تو انشاءاللہ خیر ہوگا اچھے لوگوں کے لیے، لیکن جو قتل کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، مقتول جو قتل ہوگا، شہید ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں ہوگا۔ تو لہذا تکلیف کی وجہ سے، کافروں کے ڈرانے کی وجہ سے کبھی اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپ دین پر ثابت قدم رہیں اور بھی عمل کریں۔ آزمائش دنیا میں آئی ہے، آتی رہی ہے اور آئے گی۔ اب آپ اتنا سوچیں نا کہ جب لوگوں نے نبیوں کو، رسولوں کو نہیں چھوڑا ہے، تو ہم اور آپ کیا ہے؟ ہم تو گنہگار خطا کار انسان ہیں۔ پھر یہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر اتنی مصیبت کیوں آ رہی ہے، اتنی پریشانی کیوں آ رہی ہے، وہ کافر اتنا خوش ہے، ہم مسلمان ہو کے بھی تکلیف میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے جی، آپ مومن ہیں، اس کا بدلہ اللہ آپ کو جنت میں دے گا، اللہ نے آپ کو جنت تیار کر رکھی ہے، وہ اصل آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں آپ زیادہ خوشحالی زندگی کے لیے نہ سوچیں، آخرت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ آخرت میں کافر جلے گا، بھونے گا، آگوں کے اندر رہے گا، اس کو کوئی راحت نہیں ملے گی، ایک ٹیبلٹ، ایک کیپسول کو دینے والا نہیں ہوگا قیامت کی دن جہنم کے اندر۔ تو دنیا میں ہم تکلیف جھیل لیں، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، جنت صرف مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ دنیا میں ہم مسلمان ہیں تو تکلیف پریشانی آئے گی، اور اللہ نے سب سے زیادہ آزمایا کس کو؟ نبیوں کو، رسولوں کو۔ اور ایمان کے حساب سے اللہ آزماتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہے۔ ایک آدمی سب سے یہ ہے، قل اللہم مالک الملک، جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اس کا اللہ جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت اللہ ہی دیتا ہے۔ لہذا ہر چیز کے معاملے میں اللہ یہ بھروسہ رکھنا چاہیے، عزت کی امید اللہ سے کرے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت عقیدے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے، سمجھنے کہ وہ بیکار انسان ہے، نہیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جنت جہنم بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ غریب ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ گنہگار ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، اس کا کوئی گناہ و قصور نہیں ہے، اور کوئی مالدار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا انسان ہے۔ اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے رزق، قیامت میں فیصلہ ہوگا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بہت زیادہ میرے پر قرض ہو گیا ہے، کیا کروں میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت کو پڑھو، قل اللہم مالک الملک، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 26 اس آیت کو پڑھو، اور اس آیت کے بعد ایک دعا بھی سکھائی کہ وہ دعا پڑھو تمہارے قرض ادا ہو جائیں گے۔ بات حدیث میں یہاں تک کہ اگر انسان یہ آیت پڑھ لے اور وہ دعا پڑھ لے تو احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی پر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا، اچھائی یا برائی، ہر ایک چیز کو انسان دیکھ لے گا اور وہ کہے گا کاش
کاش کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں بہت زیادہ دوری پیدا کر دی جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم کی پیروی کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کی اتباع کرنی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا، نبی کی سنت دیکھیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، سماج کیا کہتا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں حضرت کیا فرما رہا ہے، نہیں، نبی نے کیا فرمایا حدیث میں ہمیں دکھائی، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ نبی کی پیروی اگر کریں گے تو اللہ کی محبت ہوگی۔ تو دعوے سے محبت نہیں ملتی ہے، نعرہ لگانے سے محبت نہیں ملتی ہے، جلوس نکالنے سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے، سنت پر عمل کر کے، حدیثوں پر چل کر کے، حدیث پر عمل کر کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا پھر ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بشارت دی کہ عیسیٰ پیدا ہوں گے، ان کا نام عیسیٰ ہوگا، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ پھر زکریا علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے بشارت دی جب انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے، ایک بھی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، بوڑھے ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور یحییٰ نام کا بیٹا انہیں عطا فرمایا، یعنی بچے پیدا ہوئے یحییٰ، اور وہ بھی بڑے ہو کر کے نبی بنے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے تب اولاد اللہ نے دی تو اولاد ملی زکریا علیہ السلام کو۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ یہ درگاہ مزار پہ جاؤ تو اولاد ہو جائے گی؟ کیسے فلاں بابا ہے، غوث اعظم ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرے تو اولاد ہو جائے گی، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں؟ سراسر غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ استغفر اللہ۔ نبی اپنے آپ کو بھی اولاد نہیں دے پائے جب تک کہ اللہ نے اولاد نہیں دی، دعا کرتے رہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، یہ سارا واقعہ موجود سے عبرت لینے کی بات ہے، نصیحت لینے کی بات ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے تھے عمر میں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دنیا کے اندر جو خواتین بہت ساری آئی ہیں، ان میں 5 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ ایک ہے آسیہ، ایک ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی امی، اور ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 خواتین دنیا کے سب سے عظیم خواتین ہیں، سب سے عظیم خاتون ہیں، ماشاء اللہ نے بہت اونچا مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ کوئی بیمار آتا، بیمار انسان، جیسے کسی کو برس کی بیماری ہے، سفیدی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بیماری ہے، کسی کو کوڑ ہے، کوئی بڑی بیماری ہے، وہ علاج کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے بیمار انسان، بڑی سے بڑی بیماری والا انسان بھی ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو اس وقت میڈیکل کا بہت چرچا تھا، علاج کا، تو اللہ نے کہ یہ معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کوئی بھی مریض آتا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس بات کا بھی ذکر اللہ نے اس میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمان پر، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن یہودی یہ سمجھتے ہیں، کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس لیے کرسچن اسکولوں میں، چرچوں میں اسٹیچو بنا کے رکھتے ہیں نا، پتلا، کہ وہ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جھوٹے لوگ ہیں، ان کی موت ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور کرسچن کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں، کوئی بھی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ نبی تھے، انسان تھے، بشر تھے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اونچا مقام دیا تھا، لیکن اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ نہیں تھے، وہ اللہ نہیں تھے، وہ رب نہیں تھے، نہ بیٹے تھے، وہ اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے اور پھر قیامت سے پہلے اللہ ان کو دوبارہ بھیجے گا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دھرم پر انسان اگر چلے گا، عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری جو آیت ہے 3 پارے کی، اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کافر اگر انسان کفر کی حالت میں مر جائے، کوئی انسان مشرک کافر ہو کر دنیا سے اگر چلا جائے، مر جائے، تو زمین بھر کے برابر بھی اگر وہ سونا دے کر کے جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بچیے، کفر سے بچیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا
کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے بدلے میں دنیا بھر کا سامان دے دے گا؟ تو کہے گا ہاں اے اللہ میں دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے اس سے کہیں زیادہ آسان کام دیا تھا کہ شرک مت کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے، کفر سے دور رکھے، توحید پر اور سنت پر چلنے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.